ہمارے ساتھ موجود ہیں شمول احمد صاحب. وہی شمول احمد صاحب ہیں جنہوں نے سنگاردان اور لنگی ایسے افسانے اور ان کے ناول میں دیہات ہی نہیں عظیم آباد اردو ادب یا عظیم آباد اردو اسکول جو ہے اس میں ایک ہنگامہ بتاتی ہے کہ گفتگو کرتے ہیں. جو لوگ مجھے منٹو سے جوڑتے ہیں وہ احمق ہے. دیکھیے ہر آدمی اپنی جگہ انوکھا ہے اور وہ جو ہو گیا وہ جو ہے اگر وہ ہو گیا تو بڑی بات ہوتی ہے. میں منٹو ہو گیا تو بڑی بات نہیں ہوگا، میں شمول احمد ہو گیا تو بڑی بات ہوگی، کیونکہ انفرادیت اپنے آپ میں بڑی ہوتی ہے اور بڑا ادیب بننے سے اچھا ہے کہ آدمی منفرد ادیب. تو منٹو کے مسائل کچھ اور تھے، ہمارے مسائل کچھ اور ہیں. اب منٹو نے سیکس کو موضوع نہیں بنایا، سیکس اس کے یہاں ایک وسیلہ ضرور رہا ہے جس سے وہ اندر کے آدمی کو اجاگر کر سکتا ہے. تو سیکس پہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں منٹو ہو گیا. دوسرے ادب میں رشین دوسری زبانوں میں جو ہے اس میں بڑی ترقی ہوئی ہے. اردو میں آپ کو کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟ بہت امکانات ہیں اردو میں. اب بہت اچھا ادب پر کیا گیا ہے اردو میں، لیکن یہ کیا ہے کہ اردو اپنے قوم پھیلا نہیں. ترجمے کا کام ہمارے یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تین چندر کی یا بیجی کی یا منٹو کی سب کے جو فن پارے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ترجمہ ہوتا ہے وہ ورلڈ وائڈ، لیکن وہ ہو نہیں پاتا. منٹو کی بہت سی کہانی ایسی ہے اس کے سامنے اگر آپ موقع کی کہانی ہوتی ہے تو پھیکی پڑے گی. ادب سماج کا آئینہ ہے. سیکس ہی کیوں، سماج میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. پریم چند کہیں جیسے چیزیں ملا کرتی ہیں. ہاں اس طرف اگر آپ یہ کہنا چاہتے ایک ادیب کی نظر ہر طرف ہوتی ہے. دیکھیے ہر انسان کا چہرہ ایک کاغذ ہوتا ہے جس پر اس کی کہانی لکھی ہوتی ہے. ادیب اپنی دورست نگاہوں سے اس کہانی کو پڑھتا ہے، سطح پر پھیلاتا ہے. اگر آپ میری بات کریں گے تو میں نے تو ایسی کہانیاں بھی لکھی، چھد مانوس یا بدلتے رنگ یا تموز کی گردن یا گائے ہماری گماتا ہے. بہت ہی تیکھی سیاسی کہانیاں ہیں جو حملہ کرتی ہیں. آپ کیوں نہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اور موضوع پہ بھی لکھا، آپ خالی سچ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی پہلی کتاب کب آئی اور آپ کو تحریک کہاں سے ملی؟ دیکھیے تحریک ہم کو بچپن سے ملی، ہم نے بچپن سے لکھتا رہا. میرا ایک افسانہ جب میں 7ویں درجے کا طالب علم تھا تو چچا کا سدایام اخبار میں چھپا. اس کے بعد پھر ایک افسانہ ہمارا چاند کا داغ چھپا، اس وقت میں ISC کا طالب علم تھا. اب وہ رسالہ نسیم مرفل پوری نکالتے تھے، ان کے ساتھ وہاں شیفی میں اٹیچ تھے، اس میں چھپا. پھر آیا جب بھاگلپور میں فساد ہوا تو مجھ پہ بہت صدمہ اس لیے ہوا کہ بھاگلپور میرا وطن ہے، میرے وطن میں ہو گیا. میں وہاں ریلیف کیمپ میں گیا، ایک طوائف سے ملاقات کی، وہ پولیس کیمپ میں تھی. اس نے رو رو کر بیان کیا کہ ہمارے پاس ایک سنگاردانی تو تھا ہمارا موروثی، اس کو بھی لوگ لوٹ کر لے گئے. تو اس وقت ہم نے سوچا کہ میں پروٹیسٹ درج کروں گا. فنکار کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک بڑا عالم ہو. لوگ کئی لوگوں کی مثال دیتے ہیں، لیکن اردو والے یہ بات صحیح کہی آپ نے کہ فنکار کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن فنکار کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پڑھے، اس پہ نظر رکھے اور جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. کیونکہ دیکھیے ہر ایماندار شخص اپنے ماحول میں اپنے ارد گرد تمام سیاسی بدعنوانیاں، معاشی بدعنوانیاں اور معاشرتی بدعنوانیوں کے خلاف ایک پروٹیسٹ درج کرتے ہیں. اس کے لیے پرچت ہونا ضروری ہے. یہ تھے شمول احمد صاحب. اردو میں پڑھنے کا رجحان نہیں. انہوں نے کہا کہ کئی افسانے یہ اپنے رسالوں میں بھیجتے ہیں اور وہ افسانے رسالہ کے مدیر حضرات نیا افسانہ سمجھ کر ہر بار الگ الگ جگہ شائع کرتے ہیں. یہ ہے ہماری اردو. پٹنہ سے ETV بھارت کے لیے خورشید ہے.